اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ خدا ہم سب کی طاعات عبادات کو قبول فرمائیں اور جو ماہ مبارک رمضان کے باقی ایام میں ہم سب کو دعا توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں ہم لوگوں کا یہ چھٹا کلاس ہے جو ہم اور آپ تفسیر سورہ مومنون کے حوالے سے لے رہے ہیں، اور ہم لوگ آج اس سورہ کے تقریباً 17ویں آیت پر پہنچے ہیں، جہاں پہ خداوند عالم انسان کی خلقت کے بعد اب خدا نے پانی کے ذریعے پانی کو کیوں برسایا اور پانی کے ذریعے کن کن چیزوں کو وجود میں لایا، اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہے۔ خلقت کائنات کے بارے میں بھی یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے، اور خداوند عالم ہم اور آپ کو اس حوالے سے کہ پانی کس قدر ہمارے لیے مہم ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لیے جانے پر، اس کے لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ یعنی اگر پانی کا صحیح استعمال نہیں کیا، پانی اسراف کیا، تو ہم اس پانی کو ختم بھی کر سکتے ہیں، اس پانی کو۔ تو آج ہم اور آپ دیکھیں کہ خداوند عالم پانی کو آسمان سے برساتا ہے، ایک انداز میں برساتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمام انسانوں کو، تمام جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی موجودات ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ ہو، کوئی ٹھیس نہ پہنچے، ختم نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اس پانی کو چشموں کی صورت میں، نہروں کی صورت میں، دریاؤں میں اور تالابوں اور کنویں کی صورت میں محفوظ رکھتا ہے، تاکہ یہ بارش کا پانی وقتاً بفوقتاً انسان کو استعمال میں لا سکیں، انسان اس کے ذریعے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے یہ میرا فضل و کرم ہے کہ میں اتنے بہترین طریقے سے تمہیں پانی دے رہا ہوں، اس پانی کے استعمال کے طریقے بتا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان نے اسراف کیا، اس پانی کو ضائع کیا، اس کو خراب کیا، تو میں اس پر بھی قدرت رکھتا ہوں کہ یہ پانی لے جا سکوں۔ لہٰذا خدا کہتا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ and verify we are able to take it away۔ یہ بہت اچھی تفسیر یہاں پہ کی ہے، یعنی خداوند عالم نے سب سے خداوند عالم کہتا ہے کہ جس نے تو ہم اور آپ کو پانی برسایا تو پانی لے بھی جا سکتا ہے، پانی کو ختم بھی کر سکتا ہے، پانی کو اتنا انڈر گراؤنڈ لے جا سکتا ہے کہ جہاں ہماری رسائی نہ ہو۔ لیکن خدا کے فضل و کرم سے ہم اور آپ کو بہترین اور فریش اور سویٹ پانی مل جاتا ہے، ٹھنڈک پانی مل جاتے ہیں، اور اسے ہم اور آپ استعمال میں لاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ذریعے خدا نے نہریں جاری کی ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم انسان اور جانور اور جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں اس پانی کے ذریعے ہم اور آپ موجود ہوں۔ تو دیکھیے خداوند عالم کی یہ قدرت ہے، یعنی بہترین وسیلہ ہے۔ جتنی بھی چیزیں آسمان کی جانب سے، خدا کی جانب سے ہوتی ہے، وہ ہمیشہ پیور ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو پانی آسمان سے برستا ہے، یا بارش کا پانی جو آسمان سے بارش برستی ہے، تو اس وقت وہ پانی کہیں بھی آپ پکڑیے، چاہے آپ اس کو کارگل میں پکڑیے، چاہے آپ اس کو ایران میں پکڑیے، چاہے آپ اس کو ہندوستان میں یا کسی بھی شہر میں، چاہے امریکہ میں، چاہے عراق میں، کہیں بھی، تو اس کا ٹیسٹ بھی ایک ہوگا، اس کا ذائقہ بھی ایک ہوگا، رنگ بھی ایک ہوگا۔ لیکن وہی پانی جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جب ہم اسے نکالتے ہیں، تو کبھی کہیں پہ کھارا ہے، کہیں پہ شور ہے، کہیں پہ میٹھا ہے، کہیں پہ کالا ہے، کہیں پہ مٹی کے رنگ کا ہے، تو یہ زمین خود باعث اختلاف ہے۔ یہ خداوند عالم بارش کے پانی کے ذریعے ہم اور آپ کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو جس طرح بارش کا پانی آسمان سے برسنے پر کہیں بھی تم اس کو بغیر کسی وسیلے کے خود سے اختیار کرو گے تو وہ پانی ایک ہی رنگ کے، ایک ہی ٹیسٹ کے ہوگا۔ اسی طرح خدا کی جانب سے ہدایت، نور، پیغمبر یا وحی نازل جب ہوتی ہے، تو وہاں سے آئے ہوئے سارے میسیج بھی بغیر کسی مشکل کے ہم اور آپ اس کے ذریعے ہدایت پا سکتے ہیں، اور وہاں سے کوئی ہم اور آپ کو کوئی موانع نہیں ہوگی کہ اپنی ترقی کے لیے اپنی اس چیز کو استعمال کرنے سے ہم دنیا میں بھی، ہم آخرت میں بھی، دونوں جگہ ہم سعادت مند ہو سکتے ہیں۔ تو
اس لیے ہم اور آپ کو ان چیزوں پر کہ خداوند عالم جب پانی کی اس عظیم نعمت کو ہمیں دے رہا ہے تو خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ طاقت ہے، یعنی وَإِنَّ عَلَىٰ ذِهَابٍ لَقَادِرُونَ، میرے پاس یہ طاقت ہے کہ اگر تم نے پانی کا استعمال صحیح نہیں کیا تو میں اس کو اتنا انڈر گراؤنڈ لے جا سکتا ہوں کہ تمہاری رسائی نہ ہو، یا اس پانی کو اتنا شور بنا دوں گا کہ قابل استفادہ نہ ہو۔ تو یہ خدا کے نعمت ہے کہ آج ہم ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں، سویٹ پانی پیتے ہیں، فریش پانی پیتے ہیں، اور آج کی دنیا میں تقریباً 55 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو بغیر پانی کے ہیں، یعنی جن کو پینے کا پانی فریش پانی نہیں ملتا۔ تو ان سب کی وجہ کیا ہے؟ خود ہم انسانوں کے کارکردگی، ہم انسانوں کے اعمال ہیں جو اس کو ہم نے پانی کو خراب کرنے کی بنا پر عجیب و غریب فیکٹریاں لگائیں، اس گندگیوں کو پانی میں ڈالنے کی بنا پر آج بہت سے ایسے لوگوں کو پینے کا پانی فراہم نہیں ہے۔ تو اس بنا پر خدا کہتا ہے کہ تم اگر اس کو خراب کرو گے ان چیزوں کو تو خود تمہاری زندگی دشوار ہوگی، تم بہتر طریقے سے زندگی نہیں کر پاؤ گے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ ذِهَابٍ لَقَادِرُونَ کہ یہ ایک معنی ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے دیکھو اس پانی کے ذریعے میں نے کن کن چیزوں کو تیرے لیے وجود میں لایا۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس کے ذریعے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات کو پیدا کر دیے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَ كَثِيرًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں انگور اور کھجوروں کے علاوہ بھی بہت سے میوہ جات ہیں، خوبانی کے، سیب کے، اخروٹ کے، آم کے، بہت سے میوہ جات ہیں جو جسے تم لوگ کھاتے ہو، جسے تم لوگ استعمال کرتے ہو۔ من نخیل و عناب آف دا ڈیٹ پلامس اینڈ دا گریپس، یہ چونکہ عرب میں حجاز میں زیادہ پایا جاتا ہے تو اس کو فوکس کیا گیا ہے، اس کو وہاں کے لوگوں کے چونکہ خطاب عرب کے لوگ تھے تو ان کو بتایا گیا کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی پھل فروٹ ہیں جسے تم لوگ تلاش کرو۔ تو یہ سب خدا کی نعمت ہے، ان سب کو خدا نے پانی کے ذریعے وجود میں لایا۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَ كَثِيرًا، یہاں پہ قرآن کی دوسری ایک آیت ہے يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، خداوند فرماتا ہے کہ خدا اس پانی کے ذریعے وجود میں لاتا ہے، تم جو کھیتی باڑی کرتے ہو، زیتون کے پھل لگاتے ہو، انگور کے پھل لگاتے ہو، کھجور کے پھل لگاتے ہو، وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پھل فروٹ ہیں ان سب کو خدا انہی پانی کے ذریعے وجود میں لاتا ہے۔ خود اس چیز کو وجود میں لانے کے بعد کیا مقصد ہے؟ کیا یہ سڑ جائے یا خراب ہو جائے؟ نہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہا تم ان چیزوں کو استعمال کرو، ان کو کھاؤ، ان کو تم لوگ کھاتے ہو۔ یعنی ہم اور آپ آج اتنی خدا کے اس ذرائع کے ذریعے انہی زیتون، کھجور اور عناب کے ذریعے کتنے بزنس چلتا ہے، کتنے آج کے فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اور کتنے لوگوں کو کاروبار ہے۔ خدا ان سب کی وجہ کیا ہے؟ خدا وجود میں لاتا ہے کہ دیکھو یہ سب ہے انسان میں نے تیرے لیے وجود میں لایا ہے اور تجھے میں نے خود اپنے لیے وجود میں لایا۔ تو یہ سب انسان خدا کی نگاہ میں یہ انسان بہت مہم ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور کہتا ہے کہ اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جس سے جو تیل نکلتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن بھی ہے۔ یعنی زیتون وہ واحد درخت ہے جس کا تیل بھی استعمال ہوتا ہے، اور اگر اس کو سالن کی طرح کھایا جائے تو وہ سالن بھی بنتا ہے اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، اس کے پھل کو ہم سالن بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ واحد شے ہے جو درخت ہے جس سے ہم یہ دو چیزیں استعمال میں لاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، کہتا ہے کہ اب اس کے علاوہ ہم نے انہی پانی کے ذریعے جانوروں کو وجود میں لائے، یہ جانور جو ہیں تو وجود میں آئے ہیں تم انسانوں کے لیے، نسقیکم جس سے تم لوگ پیتے ہو، مما فی بطونہا اس کے
پیٹ سے جو دودھ نکلتا ہے اسے تم لوگ پیتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرًا، اور اس کے علاوہ پینے کے علاوہ تم اس میں اور کثیر فوائد بھی ہیں، تم لوگ اس کے ذریعے لبنیات بناتے ہو، دہی بناتے ہو، چاچ بناتے ہو، بہت سی چیزیں جو دودھ سے بنتی ہیں ان چیزوں کو مٹھائیاں بناتے ہو، ان چیزوں کو بناتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسے کھاتے ہو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اس پر اور کشتی پر تم لوگ سوار ہوتے ہو اور سواری کے لیے بھی استعمال کرتے ہو۔ یہ سب خدا کی وہ نعمتیں ہیں، خدا گنوا رہا ہے کہ دیکھو اے انسان، تمہیں خلق کیا، خلق کرنے کے بعد تمہیں بیہودہ نہیں خلق کیا بلکہ ایک ہدف کے لیے خلق کیا، ہدف کے لیے خلق کرنے کے بعد اے انسان تیرے زندہ رہنے کے لیے یہ بندوبست کیا، ہم نے ثمرات کو وجود میں لائے، پھل فروٹ کو وجود میں لایا، ہم نے جانوروں کو وجود میں لایا، جس کے گوشت استعمال کر سکتے ہو، جس کے دودھ استعمال کر سکتے ہو، جس کو سواری کے لیے استعمال کر سکتے ہو، ان ساری نعمتوں کو خدا ہم اور آپ کو عطا کرتا ہے تاکہ ہم اور آپ ان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ تو یہ ایک مختصر سی تفسیر تھی جس کا مفصل درس میں دے چکا ہوں، چونکہ ریکارڈ نہیں ہوا ہے، اس بنا پر میں ایک یادآوری کے لیے کہ درس ہمارا ہو چکا ہے اس کو میں نے آپ کی خدمت میں ریکارڈ کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔